نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کے اندر میں آپ کے سامنے قرض کے اتارنے کے لیے جو دعا ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اس دعا کا تذکرہ کروں گا۔ اور یہ قرض جس کی وجہ سے آج ہر شخص پریشان ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، قرض ہی ہوتا ہے۔ لیکن قرض لینے میں کوئی قباحت نہیں، حتیٰ کہ حضرات انبیاء اسلام بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب ضرورت پیش آئی تو آپ نے بھی قرض لیا، اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی قرض لیا، تابعین تبع تابعین، اولیاء کرام بزرگان دین، اور بالخصوص ہمارے اکابرین علماء دیوبند اور تمام اسلاف نے بھی قرض لیا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے جب ان کے اوپر قرض چڑھتا، اس قرض کے اتارنے کے لیے، اس قرض کو ختم کرنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ رجوع کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کوئی دعا سکھائیں، ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، ہمیں کوئی کلمات سکھائیں تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ رب العالمین ہمارا اس قرض کو اتار دیں۔ تو یہ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں یاد رکھیں کہ قرض اتارنے کے لیے سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ کہ تو ہی ہمارے اس قرض کے ادائیگی کے لیے اسباب پیدا فرما۔ اور اس طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی حضرات صحابہ اکرام کو، اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا سکھائی، فرمایا کہ اے علی، اس دعا کو پڑھا کر، اور اگر تمہارے ذمہ اگر پہاڑ کے برابر کوئی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے، اس دعا کے وسیلے سے اور ان کلمات کی تاثیر سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پہاڑ جیسا قرض بھی تمہیں اتار دے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس دعا کو پڑھتے رہیں، اور بالخصوص ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ اس دعا کا اہتمام کریں کہ جب تک انسان کا وہ قرض نہیں اترتا اس دعا کو پڑھتے رہیں۔ اگر عربی کے اندر یہ دعا یاد نہیں ہوتی تو پھر اپنی زبان کے اندر یہ دعا اللہ سے مانگو کہ اللہ میرے ذمہ قرض ہے، میں اس کے اتارنے کی ہمت طاقت نہیں رکھتا، تو ہی اپنے غیب کے خزانوں سے میری مدد اور نصرت فرما تاکہ میں اس قرض کو اتار دوں۔ تو اگر عربی زبان کے یہ الفاظ یاد ہو جائیں تو یہ بہت بہتر ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی جائے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ اس دعا کا اہتمام کریں، دعا پڑھتے رہیں۔ اور دوسرے نمبر پر حضور شرط ہے، محنت شرط ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کمائے، محنت کرے، اسباب اختیار کرے اور اللہ سے ساتھ ساتھ مانگتا رہے۔ تو اللہ رب العالمین جب وہ انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اسباب اختیار کرتا ہے تو اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اپنے اس بندے کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس دعا کا اہتمام کرتے رہے تو انشاءاللہ العزیز فرمایا کہ جلد ہی اس انسان کا قرض اتر جائے گا اور وہ قرض سے معاف ہو جائے گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔